السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اس کی قبر پر بیٹھا زاروں کی طرح رو رہا تھا اور بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا، تم نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا، ایسا کیوں کیا تم نے؟ تم نہیں مر سکتی نوال، تم مر نہیں سکتی، کیوں کیا ایسا؟ ہوا کی ایک سرد لہر اس کے آنسوؤں کو چھو کر گزر گئی اور اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے قریب آ گیا ہو۔ اس کی آنکھیں دھندلائی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اس نے ایک سرگوشی سی سنی، تم تو کسی اور کے ہو گئے۔ تو مجھے یہی کرنا آسان لگا۔ اس کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے خود سے کہا، لیکن اس کی آواز کا سحر ابھی بھی اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ تم تو کسی اور کے ہو گئے، تو مجھے یہی کرنا آسان لگا۔ کاشف بے چینی سے پورے گھر میں ادھر ادھر بھاگ رہا تھا اور نوال اس کے پیچھے مسلسل چیخیں مار رہی تھی، کاشف، تمہارا دماغ خراب ہے، رکو، فون واپس دو۔ لیکن کاشف مسلسل اس کا فون ہاتھ میں لیے ہنستے ہوئے بھاگتا رہا۔ نوال کے چہرے پر غصے اور بے بسی کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ کاشف، خدا کے لیے رکو۔ نوال نے ایک اور کوشش کی، مگر کاشف کی شرارتیں کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اس کی گرفت سے نکلتا جا رہا تھا، جیسے یہ کھیل اس کے لیے بے حد مزے کا ہو۔ اچانک نوال کا پاؤں فرش پر پھسل گیا اور وہ تیزی سے زمین کی طرف گری۔ ایک لمحے میں اس کی پیشانی زور سے فرش سے ٹکرائی اور وہ کراہتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی۔ اس کے ماتھے سے خون رسنے لگا۔ کاشف کا دل جیسے رک گیا۔ اس کی ہنسی یکدم تھم گئی اور اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے اتر آئے۔ نوال! وہ فوراً اس کے پاس بھاگا اور گھبراہٹ میں اس کے ماتھے کی طرف دیکھنے لگا جہاں چوٹ واضح تھی۔ اس کی چیخ سنتے ہی گھر والے بھی فوراً کمرے میں دوڑتے ہوئے آ گئے۔ یہ کیا کیا کاشف؟ نوال کی ماں غصے میں چلائی، کیا تمہیں ذرا بھی عقل نہیں؟ نوال کے والد بھی فوراً قریب آئے۔ کاشف، تمہاری شرارتوں کا کوئی انجام نہیں۔ ان کا لہجہ سخت تھا اور کاشف کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ وہ خاموش کھڑا تھا جیسے کوئی مجرم ہو۔ یہ تو روز کا معمول تھا کہ کاشف اور نوال بچوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے، اور کبھی کبھار بات اتنی بڑھ جاتی کہ دونوں کو خاموش کروانا مشکل ہو جاتا تھا۔ کاشف نوال کا ماموں زاد تھا اور چونکہ کاشف کی بہن نوال کی بھابھی بھی تھی، تو دونوں کے درمیان شرارت اور چھوٹی موٹی لڑائیاں گھر کا حصہ بن چکی تھی۔ ایک دن کاشف اور نوال کی لڑائی ذرا زیادہ ہی طول پکڑ گئی۔ وہ دونوں ٹی وی کے ریموٹ پر جھگڑ رہے تھے۔ نوال ہاتھ میں ریموٹ تھامے بیٹھی تھی اور کاشف اس سے زبردستی ریموٹ چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ کاشف، یہ میرا ریموٹ ہے، تم ہمیشہ میرے پسندیدہ شو کے وقت آ جاتے ہو، نوال نے غصے سے کہا۔ تو کیا ہوا، میں نے بھی میچ دیکھنا ہے، کاشف نے جواب دیا اور ریموٹ کھینچنے کی کوشش کی۔ کاشف، چھوڑو اسے، میں کہہ رہی ہوں۔ نوال کی آواز اونچی ہو گئی اور اس کے چہرے پر غصہ صاف دکھائی دینے لگا۔ کاشف کو شرارت سوجی۔ اس نے نوال کے قریب جا کر دھیرے سے کہا، اچھا، اگر تم ریموٹ مجھے نہیں دے رہی تو چلو شرط لگاتے ہیں۔ نوال نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ کون سی شرط؟ کاشف نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر میں تمہارا پسندیدہ شو پورا ایک ہفتہ نہ دیکھوں تو تمہیں میرے لیے روز چائے بنانی ہوگی، اور اگر میں میچ جیت گیا تو تمہیں پورے گھر میں میرے آگے پیچھے گھومنا ہوگا۔ نوال کو کاشف کی شرط سن کر غصہ بھی آیا اور ہنسی بھی۔ اس نے ہونٹ بھینچ کر کہا، شرط منظور۔ کاشف کی آنکھوں میں شرارت کی چمک مزید بڑھ گئی۔ دونوں نے اپنا جھگڑا فی الحال ختم کر کے شرط لگا دی اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ رات کو نوال اپنی بھابھی کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہی تھی جب کاشف آہستہ سے اس کے قریب آیا۔
تو نوال بی بی تیار ہو، کل سے تمہیں میرے لیے روز چائے بنانی ہوگی۔ نوال نے ہنستے ہوئے جواب دیا، تم دیکھتے رہو، میں شرط جیتنے والی ہوں۔ کاشف نے شرارتی انداز میں کہا، دیکھتے ہیں، ویسے بھی تمہارے بغیر میرا دن مکمل نہیں ہوتا۔ یہ سن کر نوال کا دل ایک پل کو دھڑکا، لیکن اس نے فوراً مسکراتے ہوئے اپنے چہرے پر نرمی کی چادر ڈال لی۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی نوال اپنی شرط کو پورا کرنے کے لیے تیار تھی۔ اس نے کاشف کو ہرانے کا پورا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے صبح سب سے پہلے اپنے پسندیدہ شو کا وقت نوٹ کیا اور احتیاط سے ٹی وی ریموٹ چھپا دیا تاکہ کاشف کو اندازہ بھی نہ ہو سکے۔ دوپہر میں جب نوال آرام سے اپنے شو کا انتظار کر رہی تھی، کاشف اچانک کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ تھی۔ نوال، آج تمہارے شو کا وقت ہے نا؟ کاشف نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ نوال نے ریموٹ اپنی پیٹھ کے پیچھے چھپاتے ہوئے کہا، ہاں تو کیا؟ آج تمہیں میچ دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ کاشف نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھایا۔ اچھا، لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں نے تمہارے شو کا وقت بدل دیا ہے؟ نوال حیران ہو کر بولی، کیا؟ تم نے کیسے؟ کاشف نے کہکا لگایا، بس یہ جادوگر کا کام ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر نوال کے ہاتھ سے ریموٹ چھیننے کی کوشش کی، لیکن نوال نے فوراً پیچھے ہٹ کر ریموٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو کاشف؟ آج میری باری ہے، نوال نے غصے سے کہا، لیکن کاشف کی شرارت جاری رہی۔ دونوں دوبارہ بچوں کی طرح لڑنے لگے، کبھی ریموٹ ادھر گیا کبھی ادھر۔ نوال ہنس رہی تھی، لیکن ساتھ ساتھ ناراض بھی ہو رہی تھی۔ کاشف نے موقع پا کر ریموٹ چھیننے کی آخری کوشش کی اور اسی دوران نوال کا توازن بگڑ گیا۔ وہ ہنستے ہنستے کاشف کے قریب آ کر گرنے لگی اور کاشف نے فوراً اسے تھام لیا۔ نوال اچانک کاشف کے قریب تھی، اس کی سانسیں تیز ہو گئی اور ہنسی رک گئی۔ دونوں کی آنکھیں آپس میں ملی اور لمحے بھر کے لیے کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ کاشف نے ہنستے ہوئے نوال کو سہارا دیا اور کہا، تم ہمیشہ ایسے کیوں کرتی ہو؟ نوال نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا، تم ہمیشہ میری لڑائی جیتنے کیوں نہیں دیتے؟ کاشف نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیونکہ تمہارے ساتھ لڑنا ہی سب سے مزے کا کام ہے۔ یہ لمحہ دونوں کے لیے خاص تھا۔ نوال کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور کاشف بھی پہلی بار اپنے دل کی دھڑکن کو واضح طور پر محسوس کر رہا تھا۔ پھر اچانک نوال نے ریموٹ چھیننے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، چلو ابھی میرا شو شروع ہونے والا ہے۔ دونوں ایک بار پھر ہنستے ہوئے لڑنے لگے، لیکن اس بار لڑائی میں ایک نئی محبت کی جھلک تھی جو شاید پہلے کبھی اتنی واضح نہیں تھی۔ کاشف کی چھوٹی بہن کی شادی کا گھر میں خوب ہنگامہ تھا۔ بھابھی ایک مہینہ پہلے ہی اپنے سسرال چلی گئی تھی تاکہ شادی کی تیاریاں کر سکے اور اب وہ نوال کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کی ضد کر رہی تھی۔ نوال شروع میں منع کر رہی تھی، کہنے لگی، بھابھی میں نہیں جا سکتی، گھر میں بہت کام ہے اور مجھے اپنی پڑھائی پر دھیان دینا ہے۔ لیکن بھابھی نے ہنس کر جواب دیا، ارے نوال، تمہاری پڑھائی تو چلتی رہے گی، تمہیں میرے ساتھ ضرور جانا ہے۔ نوال نے مزید بحث کی کوشش کی، لیکن بھابھی نے ضد میں آ کر اسے زبردستی قائل کر ہی لیا۔ یوں نوال بھابھی کے ساتھ شادی کی تیاریوں میں شامل ہو گئی۔ ہر طرف ہنگامہ، ہلا گلا اور خوشیوں کا ماحول تھا، جس میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے گزر گیا۔ شادی کی تقریبات چلتی رہی، لیکن سب سے زیادہ رونق تو مہندی کی رات میں تھی۔ مہندی والی رات کو تو جیسے سب کا جوش و خروش آسمان پر تھا۔ تمام کزنز اور دوستوں نے ڈول کی تھاپ پر خوب دمال ڈالا۔ ہر طرف ہنسی، خوشیاں اور کہکے گونج رہے تھے۔ جب سب نے ڈانس کرنے کی باری لی تو بھابھی نے موقع غنیمت جانا اور فوراً نوال کو پکڑ کر ڈانس فلور کی طرف لے آئی۔ نوال، تمہیں آج ڈانس کرنا ہی پڑے گا، بھابھی نے شرارتی انداز میں کہا۔ نوال نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بھابھی مجھے ڈانس نہیں آتا۔ لیکن بھابھی نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے درمیان میں لا کھڑا کیا۔ پہلے تو نوال نے جھجک محسوس کی، لیکن جیسے ہی موسیقی شروع ہوئی اور کاشف نے اسے ساتھ دیا، نوال نے اپنی شرط کو ایک طرف رکھ کر زبردست ڈانس کرنا شروع کر دیا۔ وہ سب کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ اس کے رقص میں ایک خاص دلکشی تھی جو سب کو حیران کر گئی۔ کاشف بھی اس کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا اور دونوں کے ہم آہنگ ڈانس نے تقریب میں 4 چاند لگا دیے۔ جب ڈانس ختم ہوا تو کاشف اور نوال دونوں تھکے ہوئے لیکن ہنس رہے تھے۔ نوال پسینے سے شرابور تھی اور کاشف نے ہنستے ہوئے کہا، تم تو کہہ رہی تھی تمہیں ڈانس نہیں آتا، یہ تو کمال کر دیا۔
نوال نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، یہ سب بابی کی ضد کا نتیجہ ہے۔ پھر وہ دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اور پرانی یادیں تازہ کرنے لگے۔ یاد ہے بچپن میں ہم ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑا کرتے تھے، کاشف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نوال نے ہنستے ہوئے سر ہلایا، ہاں، اور تم ہمیشہ ریموٹ کے پیچھے بھاگتے تھے۔ کاشف نے جھکتے ہوئے کہا، ہاں، اور تم ہمیشہ مجھے ہرانے کی کوشش کرتی تھی۔ نوال نے شرارتی انداز میں جواب دیا، اب بھی تمہیں ہرا دوں گی۔ دونوں ہنسنے لگے اور ایک لمحے کے لیے ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ دونوں کی باتیں آہستہ آہستہ گہری ہونے لگی اور کاشف نے دھیرے سے کہا، نوال تمہیں معلوم بھی نہیں کہ تمہاری موجودگی اس شادی میں کتنی خاص ہے۔ نوال نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ کاشف نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہارا ہونا مجھے ہمیشہ خوشی دیتا ہے، اور اس شادی میں بھی تمہارے ساتھ ہر لمحہ خاص ہوتا جا رہا ہے۔ نوال نے کاشف کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک پل کو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن اس نے ہنسی میں بات اڑا دی، شاید شادی کا ماحول تمہیں جذباتی بنا رہا ہے۔ کاشف نے ہنستے ہوئے کہا، شاید، لیکن دونوں کے دلوں میں کہیں نہ کہیں ایک عجیب سی کشش محسوس ہو رہی تھی، جو ان کی پرانی دوستی سے کچھ زیادہ تھی۔ برات والے دن نوال تیار ہو کر جیسے دلہنوں کی طرح لگ رہی تھی۔ اس نے گلابی رنگ کا خوبصورت جوڑا پہنا ہوا تھا، اور جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سب کی نظریں اس پر ٹھہر گئی۔ کاشف نے نوال کو دیکھا تو اس کی سانسیں تھم گئی۔ نوال کی سادگی اور خوبصورتی نے کاشف کو مسحور کر دیا تھا۔ کاشف نے نوال کے لیے گجرے خریدے تھے اور آستہ سے اس کے پاس آ کر بولا، نوال، یہ گجرے تمہارے لیے لایا ہوں۔ نوال نے مسکراتے ہوئے شکریہ ادا کیا، لیکن کاشف نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، میں خود پہناؤں گا۔ نوال نے ایک پل کو حیرت سے کاشف کی طرف دیکھا، لیکن پھر خاموشی سے اپنے ہاتھ آگے کر دیے۔ کاشف نے نرمی سے گجرے اس کی کلائیوں پر پہنائے۔ اس کے لمس سے نوال کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ کاشف کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور نوال کے دل میں ایک عجیب سی کشش پیدا ہو رہی تھی۔ یہ گجرے تم پر بہت جچ رہے ہیں، کاشف نے آستگی سے کہا۔ نوال نے دھیرے سے سر جھکا لیا، اس کے چہرے پر شرم کی ہلکی سی لالی آ گئی۔ کاشف نے مسکراتے ہوئے کہا، آج تم واقعی کمال لگ رہی ہو۔ نوال کی مسکراہٹ میں وہ محبت چھلک رہی تھی جو ان کی آنکھوں میں کئی دنوں سے چھپی ہوئی تھی۔ سب لوگ بہن کے ولیمے کی تیاری میں مصروف تھے کہ اچانک نوال کا پاؤں پھسل گیا اور اس کا ٹخنا مڑ گیا۔ وہ درد سے کراہتے ہوئے بیٹھ گئی۔ بابی فوراً پریشان ہو کر بولی، میں رکتی ہوں، نوال کے پاس رہتی ہوں، لیکن کاشف نے اپنی بہن کو اشارہ کیا، تم جو، میں یہاں ہوں۔ بابی نے پہلے تو ہچکچایا، لیکن کاشف کے اصرار پر ولیمے کے لیے نکل گئی۔ کاشف نوال کے پاس بیٹھا اور اس کے ٹخنے کو سہارا دیتے ہوئے بولا، تم فکر مت کرو، میں دیکھتا ہوں۔ نوال نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، دل میں ایک سکون سا اتر گیا۔ کاشف اور نوال کمرے میں اکیلے تھے۔ نوال ابھی بھی اپنے پاؤں کی تکلیف سے بے چین تھی اور کاشف اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ خاموشی کا ایک لمحہ آیا جس میں دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملی۔ کاشف نے آہستہ سے نوال کا ہاتھ تھاما اور اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے کہا، نوال، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ نوال نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کاشف نے دل کی بات زبان پر لاتے ہوئے کہا، نوال، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ یہ احساس کب پیدا ہوا مجھے خود نہیں معلوم، لیکن میں تمہارے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتا۔ نوال کی آنکھوں میں خوشی اور حیرت کی ملی جلی کیفیت تھی۔ وہ پہلے خاموش رہی، لیکن پھر اس نے دھیرے سے سر جھکا کر کہا، کاشف، میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ یہ سنتے ہی کاشف کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے نوال کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور کہا، میں جلدی سے امی کو بھیجوں گا تاکہ یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے بن جائے۔ نوال نے شرماتے ہوئے کہا، بس جلدی کرنا۔ کاشف نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور دونوں کے دلوں میں محبت کی گرمی مزید بڑھ گئی۔ کچھ وقت گزرا اور نوال کی بابی کی ڈلیوری کا وقت آ گیا۔ سب کو بابی کی فکر تھی، اس لیے فوراً انہیں ہسپتال لے جایا گیا۔ نوال اور کاشف بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ڈاکٹروں نے کوشش کی، لیکن افسوس، بابی کو بچا نہ سکے۔ یہ خبر سن کر سب پر ایک سناٹا چھا گیا۔ البتہ ڈاکٹروں نے بتایا کہ بابی نے ایک صحت مند بیٹے کو جنم دیا ہے جو بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سن کر نوال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خوشی اور غم کے ملے جلے جذبات نے پورے ماحول کو نم کر دیا۔ بابی کی موت کے بعد نوال اور کاشف کے گھر میں ہنگامہ مچ گیا۔ دونوں خاندانوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ کاشف کی والدہ نے غصے میں آ کر کہا، تم لوگوں نے ہماری بیٹی کو مار دیا۔ اسی طرح ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ہونے لگی۔ بات یہاں تک پہنچی کہ پولیس بھی مداخلت کرنے لگی اور معاملہ کیس کی صورت اختیار کر گیا۔ دونوں خاندانوں کے تعلقات مکمل طور پر ختم ہو گئے اور نوال کے دل میں بھی ایک کڑواہٹ بھری ہوئی تھی۔
یہ سارا منظر اس کے لیے ایک ڈراؤنے خواب کی مانند تھا جس میں محبت کی جگہ نفرت نے لے لی تھی۔ نوال اور کاشف خفیہ طور پر ملتے رہے، جہاں نوال ہمیشہ کاشف سے کہتی اگر تم مجھے نہ ملے تو میں مر جاؤں گی۔ کاشف دل کے کرب میں تھا، لیکن حالات کی مجبوری نے اس کی آواز خاموش کر رکھی تھی۔ کچھ وقت گزرا اور نوال کو خبر ملی کہ کاشف کی شادی ہونے والی ہے۔ یہ سن کر اس کا دل ٹوٹ گیا۔ نوال نے ایک پیغام بھیجا، کاشف مجھ سے ملنے آؤ۔ کاشف نے دیر سے جواب دیا اور جب وہ آخر کار آیا تو اس کا لہجہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس نے نوال سے کہا میں اپنی پسند سے شادی کر رہا ہوں، تم بھی شادی کر لو۔ نوال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے اپنی محبت کو چپکے سے دل میں دفن کر دیا اور کاشف کی تبدیلی نے اس کے دل کو ایک بار پھر توڑ دیا۔ دونوں کے درمیان ایک خاموشی چھا گئی جو ان کی محبت کی کڑوی حقیقت کو بیان کر رہی تھی۔ نوال نے جب اپنے بھائی کو اپنی محبت کا راز بتایا تو بھائی کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے غصے میں آ کر کہا اگر دوبارہ ایسا سوچا بھی تو زندہ دفن کر دوں گا۔ نوال نے یہ سن کر دل میں دکھ چھپا لی اور خاموشی اختیار کر لی۔ اس کے دل میں درد اور مایوسی بڑھ گئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی محبت کاشف کسی اور کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے۔ کاشف کی شادی کا دن قریب آ چکا تھا اور نوال کے دل پر بوجھ دن بہ دن بڑھتا جا رہا تھا۔ اس سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ جسے وہ دل و جان سے چاہتی ہے وہ کسی اور کا ہو رہا ہے۔ آخرکار شادی والے دن نوال نے ایک دل دہلا دینے والا فیصلہ کیا۔ اس نے زہر پی کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اس نے کاشف کے نام ایک خط بھی لکھا جس میں اپنی محبت اور بے بسی کا اظہار کیا۔ جب نوال کا بھائی اس کے کمرے میں داخل ہوا تو منظر دیکھ کر اس کے قدم لرز گئے۔ نوال زمین پر بے جان پڑی تھی، اس کے منہ سے جاگ نکل رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک خط تھا۔ بھائی نے کانپتے ہاتھوں سے خط اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا۔ کاشف، میں تم سے بے حد محبت کرتی ہوں، لیکن یہ حقیقت کہ تم کسی اور کے ہونے جا رہے ہو میرے دل کو توڑ رہی ہے۔ میں تمہیں کسی اور کا ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ تمہاری خوشی ہمیشہ میری اولین خواہش رہی ہے، لیکن تمہیں کھونا میرے بس میں نہیں تھا، اس لیے میں جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے۔ تم خوش رہو، ہمیشہ مسکراتے رہو، کیونکہ تمہاری خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ الوداع نوال۔ خط پڑھ کر بھائی کے آنسو نکل آئے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے بسی اور غم کا احساس تھا۔ ادھر کاشف کی بارات جا رہی تھی اور ادھر نوال کا جنازہ تیار ہو رہا تھا۔ دو دنیایں الگ الگ چل رہی تھی، ایک طرف شادی کی رونق اور دوسری طرف نوال کی خاموش موت۔ جب کاشف کو خبر ملی کہ نوال اس دنیا میں نہیں رہی تو وہ دل گرفتہ ہو گیا۔ اس کے قدم جیسے زمین سے اکھڑ گیا اور وہ دیوانہ وار نوال کے گھر کی طرف بھاگا، لیکن پہنچنے تک جنازہ ہو چکا تھا اور نوال کو دفن کیا جا چکا تھا۔ یہ حقیقت کاشف کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ قبر کے پاس جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کا دل پچھتاوے اور غم سے بھرا ہوا تھا۔ کاشف کو احساس ہوا کہ نوال اس سے کتنی محبت کرتی تھی اور وہ اس کا خیال بھی نہ رکھ سکا۔ اب وہ روز نوال کی قبر پر جاتا، بیٹھتا اور آنسوؤں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتا۔ ہر روز وہ نوال سے معافی مانگتا، لیکن نوال کی خاموش قبر سے کوئی جواب نہ ملتا۔ کاشف کے دل میں ایک گہرا دکھ تھا کہ نوال کو اس کی محبت نہ مل سکی اور یہ پچھتاوا اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ محبت ہار گئی اور نفرت اور غلط فہمیوں نے جیت حاصل کی تھی۔ کاشف کے دل پر یہ بوجھ ہمیشہ کے لیے رہ گیا کہ اس کی محبت کو اس دنیا سے جانے پر مجبور کر دیا گیا۔